السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لخالص الایمان وارشدنا الی اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام علی من دینہ خیر ودیان وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعہم بإحسان۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك۔ وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم۔ رواہ مسلم ورقمہ 38۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ڈبو نہ دے تجھے خود ساخت اب ہنور سے نکل، ڈبو نہ دے تجھے خود ساخت اب ہنور سے نکل، تو کس گماں میں ہے اپنے خیمہ شجر سے نکل۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ معزز سامعین، اصحاب علم و فن، عزیز طلاب العلم اور ملت اسلامیہ کی عفیف بہن بیٹیوں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مناسب ہے۔ وہی لائق و سزاوار ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنے بھی پرشنسا کی جائے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طریقے سے رحمت اور بخشش کی دعا اصحاب رسول، آل رسول،
اولاد رسول، علماء کرام، اصحاب الحدیث، محدثین کرام اور قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ درس جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، میرے عزیزوں کی میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی تدریسی دور کے اندر جو لگاؤ تھا، اس لگاؤ کی بنیاد پر، حالانکہ آپ کی مسجد میں آج سے تقریباً 22 سال پہلے آ چکا ہوں میں یہاں، اور ویسے منظر بھی وہ صحیح یاد نہیں ہے کہ مسجد اسی شکل میں تھی کہ کسی اور شکل میں تھی۔ بہرحال میں یہاں آ چکا ہوں، ملت نگر کے نام سے جانتا تھا۔ ہمارے عزیز حافظ جی نے کل رات کو ایک نکاح خوانی کے اندر چرچا کیا، تو میں بلا تردد عزیز موصوف کی دعوت کو قبول کر لیا، چونکہ 40 سالہ تدریسی خدمات کے بعد اس سال نئے تعلیمی سال سے میں سبکدوش ہو چکا ہوں۔ اب میرا یہ فیلڈ جو بقیہ زندگی بچ گئی ہے، اس بقیہ زندگی کے اندر دعوت و تبلیغ ہے۔ ہمارے عزیز موصوف نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کا عنوان کیا رہے گا، تو میں نے ایسا بتایا، مسجع اور مقفع عبارت بتائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے لوگ۔ اور ویسے بھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو اشعار پڑھے ہیں نا فارسی کے اندر، اگر آپ فارسی جانتے ہوں گے تبھی یہ اشعار سمجھ پائیں گے، اور میری تقریر کا یا میری آج واعظ و نصیحت کا جو پورا کا پورا لب و لباب ہے، پورا کا پورا جو مقدمہ ہے، اسی 2 شعر کے اندر موجود ہے۔ بہرحال میں تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے والا ہوں کہ رمضان کے بعد ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک سوال اپنے آپ سے اگر پوچھئے کہ ہم رمضان کے بعد کیا کریں، تو جواب مختلف قسم کے آئیں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جامع نصیحتوں کے اندر اپنے صحابہ کو گاہے بگاہے، موقع بموقع اس بات کی تلقین اور نصیحت کرتے رہے ہیں کہ صرف رمضان کے بعد ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی تم کو کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، وہ تمہارے لیے راہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی کہا تھا، قرآن مجید سورہ احقاف کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ اسی مقصد سے پڑھی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ رمضان کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہم نے رمضان کا مہینہ بڑی نیکیوں سے بھرا مہینہ، بڑی سعادتوں سے بھرا مہینہ، بڑے کیف و سرور، اور مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، تمام کی زندگی کے اندر ایک بہترین اور ذری موقع تھا، سندر موقع تھا
کہ ہم نے رمضان کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کیے، جس کی وجہ سے آپ بھی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، پوری دنیا کے مسلمان اس بات کے لیے مبارکبادی کے لائق ہیں کہ ہم نے رمضان کا نیکیوں سے، سعادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہم نے گزار دیا ہے۔ اور یہ زمانے کا گزر جانا قرآن مجید کی زبان کے اندر ان فی اختلاف اللیل والنہار کہ زمین و آسمان، رات و دن کے اختلاف کے اندر، رات کا آنا دن کا آنا، رات کا جانا دن کا جانا، یہ ہم انسانوں کے لیے دعوت و فکر دے رہا ہے کہ جیسے رات اپنی حیثیت پر باقی نہیں رہتی، دن اپنی حیثیت پہ باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے ہم انسان بھی ایک حالت پہ باقی نہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے یہ۔ آپ اس کائنات کے اندر غور و فکر کریں گے تو جو باتیں آپ پوری قرآن مجید کو سمجھ کر کے، پورے احادیث شریفہ کا مطالعہ کر کے آپ جو نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان، یہ نیل گگن، یہ مسطح زمین، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو انسان کے ذہن کے اندر، انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، جس انقلاب کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ہم مومنین کو ایک مہینہ ابھی گزار کے آئے نا رمضان میں، کیا کہا رمضان کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، پورے مہینے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، اور تم سے پہلے جتنی امتیں تھی ان پر بھی روزے فرض تھے، اور پچھلی امتوں کے روزہ رکھنے کا، تمہارے روزہ رکھنے کا مقصد ایک ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ، طہارت، نفس کی پاکیزگی، دل اور من و مزاج کی صفائی ہی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ کا درخت، تقویٰ کا پودا کہاں لگتا ہے؟ کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا یہ آسمان، اتنا بڑا نیل گگن، یہ ایرے گہرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ جو تمام انسانوں کو پیدا کیا اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ معمولی حیثیت یا معمولی قسم کی ذات یہ اتنا بڑا کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ سورہ حج پڑھیے، سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اے لوگو، اے مکہ والو اور مکہ والوں کے بعد پوری کائنات کے لوگو، سنو، غور سے سنو،
ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے جن کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ معبودان باطلہ ہے جو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اور اگر مکھی ان کے پاس جو نظر و نیاز ہے اس میں سے ایک حبہ ایک دانہ اٹھا کر کے بھاگ جائے تو ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اس مکھی کو کہے کہ یہ تو میرا نیاز ہے، تم کیوں لیے کر کے بھاگی جا رہی ہو، اتنے کمزور ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں۔ کتنے کمزور ہیں جو مانگ رہے ہیں، کتنا کمزور وہ ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ طالب بھی کمزور، طالب بھی درمادہ، مطلوب بھی درمادہ، دونوں کمزور ہیں۔ اصل میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین کی ذات تو بہت زبردست ذات ہے، غالب ذات ہے، تمام کائنات کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر غالب ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا جب انسان غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض اور بے حیائی جنم لیتی ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ کی راہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک درخت لگتا ہے، ایک پودا لگتا ہے جس پودے کا نام تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی زمین کیا ہے؟ جہاں پر درخت لگائی جائے کائنات کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ جب انسان اتنے بڑے آسمان کو دیکھتا ہے، اونچے اونچے پہاڑ کو دیکھتا ہے، شاخ و شجر کو دیکھتا ہے، جھیلوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، تو انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا کام صرف اللہ کر سکتا ہے تو اس کے دل میں ڈر سما جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب سبحانہ وتعالی تم نے اتنا بڑا نیل گگن پیدا کیا، تم نے اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، یہ شاخ و شجر بنائے، یہ کائنات بنائے، اس کائنات کے اندر بیل بوٹے لگائے، شمس و قمر پیدا کیے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تو اتنا بڑا خلاق ہے، تو نے جہنم بھی پیدا کیا ہے، اب مجھ کو جہنم میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے ہی اس بات کی جانب اس کی رہنمائی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے۔ دیکھ رہے ہیں معمولی سی عبارت کے اندر اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کو، میں نے مثال جو بیان کی ہے نا سورہ حج والی، یا ایھا الناس ضرب مثل، جو میں نے پڑھی ہے، مقصد میرا کچھ اور تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی مسجد میں یا آپ کے بزم میں یا اس چینل کے مادھیم سے میں پہلی مرتبہ خطبہ دے رہا ہوں، پہلے مرتبہ درس دے رہا ہوں، تو میرا عنوان تو ہونا چاہیے تھا کیا؟ عقیدہ توحید۔ اور میں اس کمی کو، اس خلا کو پور کرنے کے لیے میں نے سورہ حج کا سہارا لیا ہے۔ یہ گرچہ رمضان کے بعد کے دنوں کے متعلق نہیں ہے، لیکن میری فطرت، میری آواز، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم آپ کو عقیدہ توحید کی جو بنیادی بات ہے اس کو سمجھائے بغیر رمضان کی بات سمجھا سکے۔ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی میں خصوصی طور پر
اور پوری کائنات کے لوگوں کی زندگی میں بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہونا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو اچھے عقیدے کا مالک ہوں، ذرہ برابر بھی آپ کے دل کے اندر کھٹپٹ پیدا ہونا آپ کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ عقیدہ بگڑے بغیر آپ کے دل میں کھٹپٹ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا عقیدے توحید کی حفاظت کرنا بہت بڑی مسئولیت کی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ لہذا اسی مقصد کے تحت میں نے سورہ حج کی آیت مبارکہ جو دو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ تھا۔ اب ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، ہم ایمان لانے والے ہیں صرف اور صرف کس کے اوپر؟ اللہ رب العالمین کی ذات پہ۔ ہماری جبین نیاز اگر خم ہوگی تو کسی دوسرے آستانے کے اوپر نہیں، کسی دوسرے دربار کے اندر نہیں، صرف وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ اس اللہ کی مسجد کے اندر جھکے گی، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں گے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ استقامت آپ جانتے ہیں نا، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چھوٹا ہی عمل ہو اور استقامت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن ایک من آپ نے عبادت کر لیا، دوسرے دن اس کو طاق پر لپیٹ کر کے رکھ دیا، وہ عمل اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، نہ آپ کو ملے گا، نہ آپ کے نام اعمال کے اندر کچھ لکھا جانے والا ہے۔ وہ تو آپ نے جو ہے ایک سرسری طور پر دنیاوی زندگی کی طرح سے لے لیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بناتے ہوئے آپ نے عمل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ رب سبحانہ و تعالی ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، تمام ضروریات کو پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، جن لوگوں نے یہ ایمان لایا اور پھر اسی کے اوپر ڈٹے رہے، دنیا کے مصائب آتے رہے، دنیا کے اندر حالات تبدیل سے تبدیل ہوتے رہے، لیکن ہم اس اپنے مقصد حقیقی سے کبھی بھی فروتنی اختیار نہیں کی، کبھی بھی ذرہ برابر انحراف نہیں کیا، تو ہم ہی سعید لوگ ہیں، ہم ہی نیک بخت لوگ ہیں، ہم ہی اللہ کے ہاں مقرب بندے ہیں۔ فلا خوف علیہم، تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی میں ان کو کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ٹینشن فری لوگ ہیں وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور صحابہ کرام کے منہج اور اسلاف کرام کے منہج کو قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹے اور جمے رہے، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کر قیامت کے دن جب تمام دنیا کے لوگ، پوری کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک کے تمام کائنات کے لوگ محشر کے میدان میں موجود ہوں گے اور سب کا نام اعمال، سب کا چٹھا بٹھا کھول کر کے سنا دیا جائے گا۔ اس وقت جو شرمندگی اور عار اور ندامت اور حسرت ہوگی، ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر ڈٹے رہتے ہیں، ایسے لوگ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے، ان کو ندامت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن چیز پر ایمان لائے تھے، جن چیزوں کو اقرار کیا تھا، اس چیز پر وہ پوری زندگی آپ نے صرف کر دی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں، پورے سال عبادت کرنے والے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں کے ہاں نیکیوں کا جو گراف ہے نا،
وہ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ معمولی سا انسان، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خطبہ دیا تھا، وہ نکاح کا خطبہ، اس نکاح کے خطبے بھی میں ہلکی سی بات اس جانب اشارہ کیا تھا، اسے جس کی شادی ہو رہی تھی اس کو میں نصیحت کر رہا تھا، چونکہ میرا شاگرد بھی رہ چکا ہے، وہ اور بھی دوسرے علماء تھے، وہ سب بھی میرے شاگرد ہی تھے، میں ان کی جانب ان کو بھی یہ اشارہ کیا تھا۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وظیفہ دے کر کے بھیجا گیا۔ اگر ہم مسلمان ان دونوں وظیفے پہ عمل کر لے تو دنیا کے اندر سب سے بہترین مسلمان ہم ہو سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، جو آپ کے سینے کے اوپر جبریل امین کی معیت کے اندر قرآن مجید کا جو سلسلہ نزول آپ کے سینے کے اوپر ہو رہا ہے، اس قرآن مجید کو سن کر کے، پڑھ کر کے، یاد کر کے اس کو طاق میں نہ رکھ دیجئے، بلکہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے کہ اسے ہر دن پڑھیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا وظیفہ دیا؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ہم بھی مسلمان، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے بھی نیکیوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، تو ہمارا بھی دل پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں، جو 1 پارہ پڑھتے ہیں، 2 سپارہ پڑھتے ہیں، 3 سپارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جن کو ہجے کر کے پڑھنے آتا وہ بھی ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں۔ یا نہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کم سے کم بیٹھے تو رہتے ہیں۔ جو قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چند کو چھوڑ کر کے جن کو مسجد سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو جیسے ہی امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف وہ سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ فلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا، وہ بھی احتراماً بیٹھے رہتے ہیں۔ کب؟ رمضان کے دن میں۔ جیسے رمضان میں گیا، نہ وہ بیٹھنے والے رہے، نہ وہ پڑھنے والے رہے، نہ جو فراٹے سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے وہ بھی نہیں رہے، سب ختم۔ اس کا ثواب ملے گا؟ 11 مہینے آپ غائب رہیں، 1 مہینہ کریں تو یہ تو اللہ رب العالمین کر رہا ہے ثم استقاموا، آپ نے استقامت کا اختیار کیا، 1 ہی مہینہ، اور 11 مہینہ غائب نہیں۔ ایسا عمل اللہ رب العالمین کو مقبول نہیں ہے۔ ایسے عمل کی تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی آنے والی امتوں کو اس بات کی تلقین نہیں کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس پر استقامت برتو۔ لہذا ہم مسلمانوں کو، چاہے ہم مرد ہیں یا عورت ہوں، ان کو ایک وظیفہ کی شکل میں قرآن مجید پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک عمل میں اللہ کا ذکر بہت پسند چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس قرآن مجید کی تلاوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، تو آپ نے بالکل 100% اس پر عملی جامہ پہنا دیا۔ آپ نے پوری زندگی دیکھیے کہ قرآن مجید سے تعبیر ہے۔ قرآن مجید پڑھتے تھے آپ خود پڑھتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ بسا اوقات بعض صحابہ سے کہتے تھے کہ اللہ کے اے میرے فلاں صحابی، تم مجھے قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤ۔ کہتے تھے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا، میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہوں تو بڑا سرور آتا ہے،
بڑی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دل و دماغ کے اندر، یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو پڑھتے تھے تو اس میں کیا کرتے تھے؟ قرآن ہی تو پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ قیام اللیل جو رمضان کے دنوں میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں نا، تو ہم سلفیوں کے ہاں رمضان کے دنوں میں جو تراویح پڑھتے ہیں دوسرے دنوں میں اسی کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اور مائی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چاہے وہ قیام اللیل کی شکل میں پڑھی ہو یا تہجد کی شکل میں پڑھی ہو، 8 رکعت سے زیادہ نہیں، 3 رکعت پیٹی اور 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، 11 رکعت سے کبھی آپ نے 1 رکعت بھی زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ اس قیام اللیل کے اندر رات کی نماز، تہجد کی نماز کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ نیت باندھ لیتے تھے، لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے، اتنے دیر تک کھڑے رہتے تھے قیام کی حالت میں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے حتی تورمت قدماہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرنے کی وجہ سے، بہت دیر تک کے کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں کیا ہو جاتے تھے؟ سوج جاتے تھے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سال زندگی ہے؟ 63 سال کی زندگی ہے نا۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد کتنے سال آپ زندہ رہے؟ 23 سال زندہ رہے۔ 23 سال میں دیکھا جائے کہ آپ نے بہت سارے سندر کام کیے ہیں، ان تمام بہترین کاموں میں سب سے زیادہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، رات کو بھی، دن کو بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، دوستوں احباب کے درمیان، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے بہترین دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اس آدمی کے منصہ اور اسٹیج سے بہترین اسٹیج کسی کا نہیں ہو سکتا، جو آدمی دعوت دیتا ہو اللہ رب العالمین کی جانب، جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہو، قرآن مجید پڑھتا ہو، دوسرے کو پڑھاتا ہو، اس سے بہترین انسان کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اپنی نبی کی سنت پر کان دھرنے کے بجائے، اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بجائے دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ ہم نے جو میں نے شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اپنے اسلاف سے، صحابہ اکرام سے، اپنے آخری نبی، کائنات کے نبی، ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے ایمان کی کسوٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے گنوا دیا۔ اس لیے دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہم ہیں، دنیا میں ہم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو لوگ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں گے اللہ رب العالمین دنیا کا اس کو پاپولر قوم بنائے گا، جو رشتہ توڑے گا اللہ اس کو اسفل السافلین میں رکھے گا، اس کو ذلیل کر دے گا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں یورپ کے لوگ اللہ پر ایمان لاتے نہیں لاتے، دہریہ ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، پھر بھی آپ سے پاپولر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی ترقی یافتہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے بغل میں چائنا ہے، چاہے وہ فرسودہ چیزیں بناتا ہو، اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی، آج خریدا کل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہے تو آگے، معاشی طور پر، اکنامک طور پر دنیا کے اندر سب سے آگے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے قرآن کے اندر اس نے تدبیر کر کے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کو تمہارے قرآن کی بنیاد پر حاصل کیا، اور تم مسلمانوں کے لیے پورا 30 سپارہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس کو طاق میں سجا کر کے رکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جو قوم قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ لے گی اس قوم کی قسمت کے اندر ذلت اور منقبت لکھا ہے، ذلت اور رسوائی لکھا ہے، اور جو قوم قرآن مجید کا مطالعہ کرے گی، اس پر غور و فکر کرے گی، اس کی قسمت کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ترقی رکھا ہے۔
لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان کے بعد ہمیں قرآن مجید کو ایک وظیفہ کے طور پر 2 پنہ ہی صحیح دن بھر میں، ہم مرد لوگ ہیں، ہم کو تو مہینے میں کچھ نہیں آتا ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے، لہذا مرد پورے سال کے لیے 2 صفحہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے سال میں کہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو جناب ثواب مل گیا ہوگا۔ آپ کیجئے تو نہیں، سیکھیے۔ دنیا کے اتنے بڑے حرفت اور اتنے بڑے پیشہ کو آپ سیکھ لیتے ہیں، اتنی بڑی لمبی لمبی زبانیں سیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کیوں نہیں سیکھ سکتے یار؟ محنت تو کرو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، یہ دل اگر بے ایمان ہے تو نبی کی سنت پر نہ بھی دھیان دو گے اور نہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو گے۔ لہذا اپنی نیتوں کے اندر اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے اپنے اس خطبے میں جو بنیاد بنایا تھا وہ ایک حدیث ہے، جس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے اور حدیث نمبر 38 ہے، یہ 38، اور حدیث کے راوی سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا، کنہوں نے؟ سفیان بن عبداللہ ثقفی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھ کو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اسامہ کی حدیث کے اندر ہے کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جواب دیا، بڑا بہترین مختصر سا جواب دیا، لیکن اتنا بڑا جواب ہے، اتنا سندر جواب ہے یہ کہ تمام اسلام کو اس میں سمیٹ کر کے رکھ دیا جا سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کی ایک ہی حدیث ہے، ان کی یہ صحیح مسلم ہی کے اندر روایت ہے اور دوسری کتاب میں کوئی روایت، یہ اس میں سب صحیح بخاری کے اندر روایت نہیں، یہی روایت البتہ سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا، صحابی کو کہا، کس کو؟ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، قل، اے سفیان تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا کہو؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ فاستقم، اور اس ایمان لانے پر ٹھہرے رہو، جمے رہو، برقرار رہو۔ ہے نا چھوٹی سی بات، آمنت باللہ فاستقم، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی اتنی عظیم ہے کہ پورا کا پورا اسلام اس کے اندر داخل ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں، نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، تو چٹپٹیا عمل نہیں کہ ایک دن کیا، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن کیا، چوتھے دن نہیں، اور 2-4 ہفتے جو نا غائب رہے پھر 2-4 ہفتے کر لیا، ایسا نہیں، بلکہ استقامت، ہمیشگی کے ساتھ، جس کو اردو عربی زبان کے اندر مواظبت بولتے ہیں، دائمی، ہمیشہ ہمیش کے لیے مواظبت اختیار کیجئے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ لہذا ہم نے جو حدیث سنی صحیح مسلم کی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک باکمال نصیحت کی ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، تو بہت سارے لوگ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ السلام علیکم ایک طرف امام صاحب کہتے ہیں کہ دوسری طرف ابھی کہنے والے ہوتے ہیں کہ آدھا کھڑے ہونے لگتے ہیں، جمعہ کے دن خصوصی طور پر۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کے صحابی سے سیکھو۔ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ایسا اسلام کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس سوال کو سننے کے بعد، جس جواب کو سننے کے بعد مجھ کو کبھی کسی سے کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اس سے پتہ کیا لگا
کہ نبی کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے علم کے لیے، معرفت کے لیے۔ آپ نے ایک اسپیشلسٹ کو نام کا سنا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ کون؟ حذیفہ بن یمان۔ ان کو اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے فتنے کے بارے میں۔ یہ بھی سوال کرتے تھے۔ سبھی لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، یہ شر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ سبھی لوگ جنت کے بارے میں سوال کرتے تھے، کیسے جنت میں جائیں گے، اور یہ سوال کرتے تھے کیسے جہنم سے بچیں گے۔ جہنم سے بچیں گے تبھی جو جنت میں جائیں گے۔ کتنے دماغ والے صحابی ہیں۔ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یسألونک فی الدین والحیاء، وہ زندگی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، چاہے وہ جوان نسل ہو یا بوڑھی نسل ہو، سب کو اپنے اپنے ٹینشن میں لگے ہوئے ہیں، اور نماز کے بعد امام صاحب سے کبھی کوئی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کچھ پوچھ لے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں نماز کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، پھر بھی ہم اس کو سوچتے مگن ہیں کہ ہم تو اچھا پڑھتے ہیں۔ نہیں، علم حاصل کرو۔ بغیر علم کے نادانی کرو گے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ تمہاری نادانی کی بنیاد پر چونکہ علم نہیں ہے تو معاف بھی کر دے، لیکن ہے تو نادانی۔ اس نادانی کا خمیازہ بھگتنے سے پہلے اس کو علماء کرام سے پوچھ لو۔ اپنے آپ کو اس زمانے میں، یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اپنے آپ کو علماء سے قریب رکھو، چونکہ فتنے سے بچنے کی راہ اگر کوئی دے سکتا ہے، کوئی میڈیسن بتا سکتا ہے تو علماء کرام ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہے، جن کو صحابہ کرام کے منہج اور ان کی دعوتی مشن کا طریق معلوم ہے، وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء سے جڑیے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے بدنے، مسجدوں کے اندر بدنے توڑنے والے لوگ، یہ اللہ کے یہاں سب سے عزیز لوگ ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ دنیا میں انجینئرنگ کر کے آئے، ڈاکٹری کر کے آئے، ایک مولوی کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ عزت دیتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی اس کی اتنی مجال ہی نہیں کہ اتنی وہ سکت ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اتنا مقام حاصل کر لے۔ اس لیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے محبت کرنے والے، آپ کی سنتوں پر اپنی جان قربان کرنے والے اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، وہ بہترین جماعت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بہترین جماعت ہے جو قرآن کی تعلیم دیتی ہے، خود پڑھتے ہیں اور دوسرے کو بھی سکھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنا یہ ہم مسلمانوں کے لیے یقینی کامیابی اور سعادت ایمان اور تقوی پر استقامت اختیار کرنا، پوری زندگی طاعت الہی میں گزار دینا، جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر نیکی اور بھلائی پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاستقم کما امرتا، سورہ ہود کے اندر، کہ اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا نا اس پر آپ باقی رہیے، استقامت برتیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، جس میں کامل ایمان اور درست اعتقاد رکھنے کا حکم دیا، فرائض کی ادائیگی، منہیات سے بچنا، جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے اجتناب اختیار کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اعمال صالحہ کی رغبت دلائی گئی سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر۔
یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس وظیفہ کو انسان اپنی پوری زندگی میں نافذ کر لے، تبھی جا کر کے وہ اللہ کے یہاں مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہر کسی کو نہیں بھیج دے گا، اس کو بھیجے گا جس کا اللہ سے تعلق ہوگا، جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، جس کا دل پاکیزہ ہوگا، نفس پاکیزہ ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اسی کو صرف اللہ جنت میں بھیجنے والا ہے، باقی کو نہیں۔ کتنا نماز پڑھ لیجیے، نہیں، وہ دل کی صفائی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، مختلف نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، مختلف جوس کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جنت کس کو ملے گی؟ ذالک جزاء من تزکا، جو اپنے دل کو پاکیزہ کرے گا، جو پاکیزہ کرے گا اسی کا تقرب ہوگا، اسی کو قربت حاصل ہوگی اللہ کا، اسی کے لیے اللہ یہ جنت پیدا کیا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے رب کی عبادت میں رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کتنی زندگی ہے ہماری اور آپ کی، کتنی زندگی ہے؟ ہمارے نبی نے تو کہہ دیا ہے، آج سے 1450 سال پہلے کر دیا ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ 60 سے 70 کے درمیان گزر جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، امام البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، کیا؟ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، واقلہم من یجوز ذلک، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 70 کے بجائے 80 بھی ہو جائیں گے، 90 بھی ہو جائیں گے، جو سنچری بھی مار دیں گے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت کم ہوگی، آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، بہت کم ہوگی تعداد ان کی، لیکن اکثریت کتنی چلی جائے گی؟ 60 سے 70۔ ہمارے نبی کو دیکھ لیجئے نا، 60 سے 70 کے درمیان چلے گئے۔ صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین میں سے اکثر 60 سے 70 ہی کے درمیان چلے گئے، اکثریت تو 60 سے 70 کے درمیان چلی جاتی ہے، کچھ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں بھی جاتے ہیں، لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان ہی جاتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ لہذا یہ سٹھیانے سے پہلے آپ ایسا عمل کر لیجئے، قرآن مجید سورہ احقاف پڑھیں گے جو میں نے پڑھا نا آیت، اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد، چونکہ اب 40 سال تو گزر ہی گیا، صرف 20 سال تو بچا ہوا ہے، تو 20 سال کے اندر وہ کیا کرے؟ اللہ کو منانے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ رب بما انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب سبحانہ و تعالی جو تو نے انعام کیا ہے میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر، اس کا شکریہ، اور دعا کیجئے۔ دیکھیے آپ کہیں گے کہ کیسا مولوی ہے اہل حدیثوں میں سے جو دعا کرنے کی بات کرتا ہے؟ بھائی وہ نماز کے بعد بیٹھ کر کے امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں، مقتدی لوگ پیچھے سے آمین کر رہے، وہ تو دعا جائز ہی نہیں ہے، لیکن دعا ضروری ہے۔ یہ میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں، قرآن مجید کا حکم، اور نبیوں کے جو باپ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو ابراہیم کو، اور کس کو؟ ان کے لخت جگر اسماعیل کو، دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ بنانا کیا ہے؟ اللہ کا گھر بنانا نا، کتنا بہترین کام کر رہے ہیں، سندر کام کیا تو سندر کام کر کے مگن نہیں ہو گئے، پھولے نہیں سمائے، جا کر کے گھر پر سو نہیں گئے، بلکہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب سبحانہ و تعالی ہم نے بڑا بہترین کام کیا ہے، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان کھچے کھچائے تمہارے اس گھر کی جانب آنے والے ہیں، عبادت کرنے کے گھر سے، زیارت کرنے کے گھر سے، ہم نے سندر کام کیا ہے، دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب سبحانہ و تعالی اس نیک عمل کو تو قبول فرما لے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کر لے اور دعا نہ کرے، نماز قرآن پڑھیں،
दुआ ना करे, आपका उस कुरान का उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला जो 100% आपका है। हाँ, 2-4% अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंकि मेहनत की है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, थोड़ा सा सवाब मिलेगा। लेकिन आप उसके बाद अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, तमाम कायनात के मुसलमानों के लिए आप दुआ करेंगे तो उस दुआ का फायदा आपको 100% मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। ये अंबिया की बाप की बात कर रहा हूं कि वो भी मजबूर थे अल्लाह से दुआ करने। हमारे नबी ने उनकी तालीमात के अंदर दुआएं ही दुआएं हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, कुरानी तालीमात के अंदर दुआएं हैं। नबी की सुन्नतों के अंदर अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा, मुख्तलिफ किस्म की जो मुस्तजाब दुआएं हैं वो अल्लाह के रसूल की हदीस के अंदर भी मौजूद है, कुरान मजीद के अंदर है। ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान जो रमज़ान के अंदर ट्रेनिंग हासिल की थी उस ट्रेनिंग पर बरकरार रहे, उस पर इस्तिकामत बरते। बगैर इस्तिकामत के आपको पूरे रमज़ान इबादत करने का, कुरान की तिलावत करने का 100% जो आप कह लेंगे बेनिफिट मिल जाए, वो मिलने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप मौसमी नमाजी हैं, मौसमी कुरान खानी करने वाले। कुरान खानी से गलत माना नहीं समझिएगा, कुरान पढ़ने वाले, खानी के माने ये फारसी लफ्ज़ है पढ़ना, कुरान पढ़ने वाले हैं मौसमी। ये मौसमी शरीयत ने किसी के ऊपर फ़र्ज नहीं किया है अल्लाह ने, बल्कि इस्तिकामत सुम्मस्तकामु सुम्मा, कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिकामत की दावत दी है। लिहाजा हमें रमज़ान के बाद जो रमज़ान में हमने ट्रेनिंग हासिल की है, रमज़ान के दिनों में अगर कोई आपसे सख्त कलामी से पेश आता है तो आप दिल में सोचते हैं कि यार ये जाहिल आदमी है, मैं तो रोज़े से हूँ इसलिए उससे बात नहीं करते। तो ये सिर्फ रमज़ान ही के लिए नहीं कि आप अपने जज्बात पर कंट्रोल रखे, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखे। प्यारे हबीब ने तो कहा है कि जो आदमी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दरमियान की चीज़ की हिफाजत करेगा, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये ज़मान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी हिफाजत कीजिए। और रमज़ान में जैसे आप हिफाजत कर रहे थे लगवियात से, चुगलखोरी से, गीबत से, मुसलमान के साथ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस रह गई, व क़ारिबू व सद्दिदू, तस्दीद करो और क़ुर्बत इख्तियार करो, एक दूसरे मुसलमान से जुड़ो। और तस्दीद से मुराद क्या है? किसी नेक अमल को करो ना तो उस पर हमेशगी के लिए करो, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया। और आखिरी बात, चूँकि मेरा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, आखिरी बात जो बड़े अफसोस की बात है, और ये सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1164 है, मन साम रमज़ान सुम्मतबाहु सित्तम मिन शव्वालिन काना कसियाम दर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में किसी दिन, शव्वाल का 30 दिन का महीना है या 29 दिन का महीना है ना, इस 29 या 30 दिन में 6 दिन रोज़ा रखेगा तो उसको 1 साल के एक साल की इबादत करने का सवाब मिलेगा। मेरे इलाके की बात तो मैं कह सकता हूँ, मैं आपके इलाके की बात नहीं जानता हूँ। हमारे इलाके में तो लोग समझते हैं कि रमज़ान शव्वाल का रोज़ा है, अरफा का रोज़ा है, मुहर्रम का रोज़ा है, ये लेडीज़ रोज़ा है। जितनी औरतें हैं सब रोज़ा रखती हैं, जितने मर्द हैं सब ऐसे खाते पीते घूमते रहते हैं पूरे साल। हालांकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे, एक सोमवार के दिन और एक जुमेरात के दिन। क्यों रखते थे? इसलिए कि अल्लाह के दरबार में जो अमाल पेश किए जाते हैं ना इंसानों के, इसी 2 दिन पेश किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं रोज़ा इससे इसलिए रहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में जब मेरे अमाल पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। रोज़े की हालत में ऐसी कैफियत हो जाती है इंसान की जो वजदानियत और जज्बात से मुत्तसिल, कैफो शऊर से मुत्तसिल एक खुदा परवर इंसान, एक अल्लाह का हकीकी बंदा की हैसियत से इंसान हो जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों,
शव्वाल के रमज़ान के बाद 6 रोज़े भी रखा कीजिए। ये लेडीज़ रोज़ा नहीं है, जेंट्स रोज़ा भी है। शरीयत, हमारी शरीयत के अंदर, हम अहले हदीसों के यहाँ जो हुक्म मर्दों के लिए वही हुक्म सेम औरतों के लिए भी है। हाँ, दूसरे मसलक वालों की तरफ से नहीं कि इधर नमाज में जब बैठते हैं ना तो औरतें जो ना पैर पे बैठती है, मर्द जो है ना पैर निकाल के बैठते हैं। हाँ, दूसरे लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ तो सबके लिए एक ही है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो ये शव्वाल का जो रोज़ा है या अरफा का रोज़ा है या मुहर्रम को रोज़ा है, ये मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी शव्वाल का रोज़ा रखते थे। आपने मुहर्रम का रोज़ा रखा है, मुहर्रम के रोज़े रखने की तालीम भी दी है कि ये अंबिया थे, अंबिया की ये सुन्नत है और सबसे ज़्यादा मैं नबियों की जमात से हूँ, मैं हकदार हूँ कि उस रोज़े को रखूँ। या अरफा का रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी भी अमल के करने के बाद उस पर इस्तिकामत, अपने पाँव को जमा करके रखना, ज़िंदगी में कभी उसे, हाँ अगर कोई मजबूरी आ जाए तो छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जानबूझ करके उसे नहीं छोड़ने की कोशिश करे। अल्लाह हमें सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत, इसलिए कि कुरान पढ़ेंगे ना तो आपके दिलो दिमाग से जो खुराफात पनपते हैं ना वो पनपना निकल जाएंगे। आपके दिल के अंदर अगर जंग लगा हो, बदअकीदगी का अगर जंग लगने वाला हो, उस बदअकीदगी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों की बीमारी को, आपकी जिस्मानी बीमारी को, आपके ऊपर रहमतों का जो साया होने वाला उस कुरान मजीद की तिलावत के अंदर। लिहाजा रमज़ान के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़ा बना लीजिए, हर दिन 2 पन्ने पढ़ने का कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और दूसरा जो वजीफ़ा है वाक़िमी सलाह, नमाज पढ़ते रहिए। उस नमाज के अंदर भी आपको कुरान ही पढ़ना है। लिहाजा नमाज और कुरान की हिफाजत कीजिए और नबी की सुन्नतों की हिफाजत कीजिए, चाहे वो शव्वाल के रोज़े हों या दूसरी इबादतें हों, नफली इबादतें, उनकी भी हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेहतरीन तौफीक देने वाला है, हम उसी से तौफीक की दुआ करते हैं। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।